اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ جو ایام ہیں ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے نے جو کعبہ اللہ تعمیر کیا، بڑی عظمتوں اور شانوں والے یہ رسول ہیں، اور اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنے والا ہے تو جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ تو بار بار جب ابراہیم کا نام آتا ہے تو قرآن پڑھنے والا ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے جلیل القدر اور جد الانبیاء یہ پیغمبر ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک صفت عطا کی ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی خوبی اللہ نے نبیوں کو، ویسے تو سارے ہی وہ اوصاف کے مالک ہیں، لیکن ایک نمایاں اور پرومیننٹ جو خوبی ہے وہ اللہ نے ایک اپنے نبی کو دی، اور ان کی جو نمایاں خوبی ہے یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آج اسی میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام ہمیں ایک دوسروں کے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح مہمان جب آ جاتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کیا کرے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اور اس یوم آخرت پر جس کا یقین ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو بہت بڑی خوبی تھی۔ مال اتنا نہ بھی موجود ہوتا، جس طرح ایک بندہ آپ کے گھر مہمان آیا تو آپ نے فرمایا، پہلے ام سلمہ کو کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنے دن ہو گیا کھانا نہیں کھایا، کھجور سے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہا، انہوں نے کہا 3 دن ہو گیا چولہا نہیں جلا۔ حضرت زینب سے کہا، حضرت سودا سے کہا، میمونہ سے کہا، تو سب نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے گھر میں کوئی شے نہیں سوائے پانی کی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے کھانے کے بندوبست کے لیے فرمایا کھانا کھانا ہے۔ وہ بھی حکمت تھی، ویسے مہمان کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے، مطلب کہ کھانا کہ نہیں کھانا اسے ویسے ہی بغیر اس کے پوچھنے کے حکم ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ یہ کیا ہوا جی چاہ پینی ہے کہ پانی پینے، ایک ہی گل ہوئی، جنہیں نہ کرنا ہو وہ یہ آپ سڑتا ہے۔ تو آپ اپنی طاقت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت آئی ہے، تو تو اسے پوچھ رہا کہ کیا کیا کھانا ہے، بس جو تیری طاقت ہے اپنی طاقت سے بڑھ کے اس کی خدمت کر دے۔ یہ اسلام ہے۔
میں کھانا کھانا ہے، اس میں حکمت تھی. اس نے کہا جی کھانا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کر. یہ ایک حدیث آج یاد کر لیں. حضور نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو بندہ کوئی وہ تکلف میں کہہ دیتا ہے جی کھانا کھانا ہے، نہیں جی مجھے بھوک نہیں، بھلا بھوک لگی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، کہہ دو اگر بھوک لگی ہے تو میں نے کھانا کھانا ہے. تو صحابی نے کہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے. تو حضور مسجد میں لے گئے، صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی خدمت کرے، جو کھانا کھلائے. تو ایک صحابہ میں سے، حالانکہ وہ جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، ایک غریب صحابی، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں اس کو جا کے گھر میں کھانا کھلاتا ہوں. تو یہ خدمت کسی غریب کے آئی، نصیب میں آئی کھانا کھلانے کی کہ میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ، اچھا جیب کی بات نہیں بعض اوقات ہوتی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بندے کو دل کا امیر ہونا چاہیے. کوئی میٹر نہیں کرتے پیسے، کوئی میٹر نہیں کرتی جیب، جو اس کی جیب میں پیسے ہیں. حضور نے فرمایا جو بندہ دل کا غنی ہے نا، اصل وہ غنی ہے. دل کا امیر ہونا چاہیے، دل کا غنی انسان کو ہونا چاہیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں. خود چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی خدمت کرنا یہ اسلام کا بہت بڑا وصف ہے. اس غریب صحابی نے کہا جی میں کھانا کھلاتا ہوں. گھر لے کے گئے تو بیوی کو کہا یہ جو مہمان ہے تمہیں پتہ ہے کس نے بھیجا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے. وہ عاشق رسول تھی جس نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے گھر میں مہمان بھیجا. کہا کہ گھر میں ہے کچھ؟ کہا کہ کھانا صرف 2 بچے ہیں ہمارے، ان کے لیے ہے. انسان اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے. کہتے ہیں نا اولاد، اللہ کے رسول فرمایا اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے. اپنی بھوک برداشت کر لی جاتی ہے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں. باپ نہیں، ساری رات بندے کو نیند نہیں آتی، بچے بھوکے ہو، ساری رات بندہ سوتا نہیں ہے. اور یقین کریں کہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ کام والی آئی، اس کا میں نے چہرہ لٹکا ہوا دیکھا، گھر میں آئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کام کر رہی تھی گھر کے، کیا بات ہے؟ تو کہتی ہے کہ رات سے میرے بچوں نے دودھ نہیں پیا، میں پانی کے اندر چینی کو گول گول کے مکس کر کے ان کو پلا رہی ہوں. بچہ رو رہا تھا جب میں اسے چھوڑ کے آئی. تو یقین کریں کہ مجھے اتنا ہونا اس وقت آیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری اس لیے ہوئے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت تو نہیں نہ آنے دی، وافر مقدار میں تو نے اے اللہ عزت عطا فرمائی، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیے، اچھا رہن سہن دیا. تو اللہ کا لاکھ شکر میں نے ادا کیا. اور پھر میں نے جو ہو سکتا تھا اس کو میں نے اس کی خدمت کی اور کہا کہ بچے کو جا کے دودھ پلاؤ. تو یقین کرے کہ جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جب آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، جب آپ کا اچھا رہن سہن ہے تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ادا کر نہیں سکتے کہ تو نے اتنی مہربانیاں کی، اتنے سخت دور کے اندر اتنے
اتنی مہنگائی کے دور میں بھی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو بہترین کھانا ہمیں کھلا رہا ہے. شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس بات پر؟ اچھے کپڑے پہنے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس بات پہ، اسی بات پہ دو نفل ادا کر لیا کرے کبھی کبھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور سجدہ ریز ہو جائیں نماز کے اندر. نماز شروع کر لے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کہ اللہ اس دور میں بھی اتنی مہربانیاں. ان لوگوں نے تو غریب آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، سیاستدانوں نے. لوگ پریشان ہیں. اور جس کے 6 سال بچے ہیں، جب اس کو آٹا لینا پڑے، جب اس کو گھی لینا پڑے تو وہ کہاں سے لے کے آئے؟ مزدوری ہے نہیں، اگر کرتا ہے تو اس کو اتنی اجرت نہیں ملتی. تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے یار، جب ہمیں اللہ اپنی مہربانیاں فرماتا ہے ہمارے اوپر. بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا تو موجود ہے لیکن 2 بچوں کا ہے. کہا کہ بچوں کو آج سلا نہیں دیتی، اللہ کے رسول نے مہمان بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بچوں کو سلایا. بڑی دلیر عورت تھی، بیویاں مانتی نہیں بات کسی کی. بڑی بہادر عورت تھی. بچوں کو سلایا، کھانا رکھا تو وہ بھی 1-2 بندے کا کھانا تھا. کہا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا سنت ہے. میاں اور بیوی نے مشورہ کیا جب کھانا شروع کرے تو ہاتھ ہلائیں گے، تم نے جا کے دیے کو گل کر دینا ہے، بند کر دینا ہے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے اور اس کے ساتھ ہم بیٹھے رہے. بیوی نے ایسے ہی کیا، بچوں کو سلایا. بہادر عورت، دلیر عورت تھی. سلایا اور مہمان نے جی بھر کے کھانا جب کھایا، کبھی بستر، کبھی بچوں کو بھی دیکھتے کہ بچے بھوک سے رو تو نہیں رہے. میاں بھی اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے رات. فجر کی نماز کے وقت جب وہ اللہ کے نبی کا مہمان واپس کیا، فجر کی نماز کے ٹائم وہ صحابی حضور کے پاس فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا. اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ رات والے تیرے عمل پر تجھ پہ اللہ بھی راضی ہو گیا اور اس کا رسول بھی راضی ہو گیا ہے. تیرے رات والے بندے میں اللہ نے مجھے وہی نازل کر دی ہے کہ اس بندے کو جنت کی بشارت دے دو جس نے اللہ کے رسول کے مہمان کی خدمت کی ہے. اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا عزت کرنے کے اوپر. ہم جو بھی کھاتے ہیں ایک ایک لقمے کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. حتیٰ کہ نمک کی کیا اہمیت ہے، ایک اس کا جو باریک سا دانہ ہے اگر وہ بھی ہم ضائع کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جانا ہے کہ تو نے یہ نمک کے ایک دانے کو ضائع کیوں کیا. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرغن غذا ہو، بڑا پرتکلف کھانا کیوں نہ ہو، بہت کھانے پکے ہوں، اگر وہ کھانے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے جائیں تو قیامت کے دن اللہ کسی شے کا حساب نہیں لے گا. ویسے ہوگا، اور رمضان کی افطاری اور سحری کا بھی حساب نہیں ہوگا، دوسری ہر شے کا حساب ہے. یاد رکھنا ہے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا جو ہے اس کا حساب کوئی نہیں. وہ اللہ اسے معاف کر دے گا، اس نے اللہ کہے گا میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے، یہاں میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ ہمارے جو کھانے ہیں، ہماری جو دعوتیں ہیں، وہ بڑے لوگ بڑوں کی دعوتیں کرتے ہیں. بڑے لوگ غریب آدمی کو دعوت میں بلانا پسند نہیں کرتا. کبھی ٹکا پارٹی ہو رہی ہے، یہ عید آنے والی ہے، 10-15 دن پہلا مسئلے پوچھنے شروع ہو جان دے بندے ساڑھے کو جس کو بانی دا گوشت کا رکھنا چاہیے، یہ مرمچ کھا لینا چاہیے، یہ کنی دیر تک رکھی ہے. یہ عجیب و غریب اب سوال پوچھنے شروع ہو گئے ہیں. تو جو
آپ کا حصہ ہے وہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ محرم کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اگلے سال تک کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے تمہیں اتنی مہربانی کی ہے، قربانی کی توفیق دے دی ہے، تو چھوڑو اپنے حصے کو، غریبوں میں بانٹ دو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور کوشش کریں گے ان لوگوں کو دیں گے جو بیچارے سارا سال جو منہ ہی نہیں دیکھتے اس گوشت کا۔ اب تو ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ آپ بڑا لے یا چھوٹا لے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، وہ غریب آدمی کی پروچ سے باہر چلا گیا ہے، غریب آدمی بیچارہ پس کے رہ گیا اس جو ہے موجودہ دور میں۔ تو خدمت کریں، دل کھول کے کریں، اپنے حصے کا بھی دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ انہیں بڑا پسند کرتا ہے، اپنے حصے کی چیز بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو یہ وصف پیدا کرنا چاہیے۔ تو جتنا پرتکلف کھانا ہو، مہمان کے ساتھ اگر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ویسے ہر چیز کا حساب ہے، اللہ نے پوچھنا ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی عادت تھی کہ وہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی کھانا ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مہمان کے نہیں کھایا۔ کوئی کھانا کتابوں میں آتا ہے ان کا کوئی کھانا تھا ہی ایسا نہیں کہ مہمان کے بغیر کھایا۔ ایک دن مہمان نہیں مل رہا، باہر چلے گئے، ایک بابا جی ملے، ان بابا جی کو کہا کہ میرے گھر میں آ کے کھانا کھائیں۔ بابا جی آگے بوڑھے تھے، 80 سال عمر ان کی عمر تھی، تو کھانا کھانے آئے ہیں۔ تو حضرت کو جب کھانا کھانے لگے، لقمہ توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لو میرے رب کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ تھا اصل میں بتوں کا پجاری، تو اس نے کہا میں تو نہیں تیرے رب کا نام لیتا، میں تو اپنے بتوں کے ساتھ اپنے جو معبودان ہیں، میں تو تیرے ایک لقموں کی خاطر میں اپنے معبودان کے ساتھ بے وفائی کیوں کروں؟ روٹی تو مجھے مل ہی جائے گی، تو میں تیرے اس ان لقموں کی خاطر اپنے معبودان کے ساتھ اپنے بتوں کے ساتھ کیوں بے وفائی کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرا میرا کوئی ذاتی رشتہ تو ہے نہیں، کوئی کاروبار ہم اکٹھا کرتے نہیں، میں تو تجھے اسی کے نام کا کھلا رہا ہوں، اگر تمہیں اس کا نام نہیں لینا، اگر تو بے وفائی نہیں کرتا تو پھر میں بھی اپنے رب کے ساتھ کیوں بے وفائی کروں؟ میں تو اسی کے نام کھلا رہا ہوں، میں نہیں دوں گا۔ وہ چلا جاتا ہے کھانے سے اٹھ کر، وہی آ جاتی ہے کہ اے ابراہیم تو نے اس میرے بندے کو ناراض کر دیا، تو نے اس میرے بندے کو ناراض کر۔ اللہ وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں، وہ تو تیرا نام ہی نہیں لینا چاہتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس کی 80 سال عمر ہے، ابراہیم کو مجھے مانتا نہیں ہے، ہم تو 80 سال کا اس کو رزق کھلا رہے ہیں، ہم تو ہر روز اس کے باوجود کہ وہ مجھے نہیں مانتا، ہم تو 3 ٹائم کا کھانا اسے دے رہے ہیں۔ ابراہیم تجھے 1 ٹائم کا کھانا دینا پڑا تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ اٹھے، فوراً گئے، پہاڑی پہ چل رہا تھا، کہا کہ او میاں واپس آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا میری شرط کوئی ہے، میں تو مانوں گا نہیں تیرے معبود کی بات۔ تو کہا نہ ماننا، آگے کھانا کھا لو۔ جب کھانا کھایا تو کہا کہ یہ اتنی تبدیلی کس طرح آ گئی، اتنا سخت مزاج تھا نرم ہو گیا، اتنی تبدیلی آئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اسی رب کی طرف سے سندیشہ آیا ہے، پیغام آیا ہے کہ میرے بندے کو بلا کے کھانا کھلا۔ تو اس نے کہا کہ تیرا رب اتنا مہربان ہے تو پھر چھوڑو، لقمہ بعد میں منہ میں ڈالوں گا، پہلے مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھا۔
میں تیرے رحمان کو اور تیرے رحیم کو مانتا ہوں کہ اتنا بڑا تیرا کریم رب ہے۔ تو ایک وصف تھا ابراہیم علیہ السلام کا، میں بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ چلو اسی کو ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سیرت کی یہ آتا ہے کتابوں کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو مصر میں تھے، فلسطین سے لوگ آتے تھے ان کے گھر، لوگوں کو پتا تھا یہاں لنگر ملنا ہے، یہ لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، ان کو پتا تھا کہیں سے کھانا نہ ملے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کھانا ملتا ہے۔ فلسطین سے لوگ آئے اور وہ ایام ایسے تھے، قحط سالی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں تھی۔ حضرت سارہ سے پوچھا، 4 دروازے رکھے ہوئے تھے مہمانوں کے آنے جانے کے لیے کہ کسی کو آنے جانے میں دقت نہ ہو، جس جو آتا اسے کھانا ملتا، ایسا لنگر خانہ کھولا ہوا تھا۔ جو لنگر خانے ہوتے ہیں نا، جہاں چلتا ہے کھانا، غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کبھی غیر آباد نہیں ہوتے، وقتی مسائل اور پریشانیاں آ جاتی ہیں لیکن اللہ دیر با ان کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے۔ آپ نے درباروں کو دیکھا ہے، وہ چلتے کس طرح ہیں، وہ لوگوں کو جب کھانا ملتا ہے نا وہاں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے نا، بس سمجھیں کہ وہاں اللہ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے۔ 4 دروازے رکھے ہوئے تھے، مہمان آئے کھانے کے لیے، کچھ نہیں، آپ نے دوسرے علاقے میں فوراً اپنے نوکروں کو بھیجا اور کہا کہ فلاں بندہ ہے، اس نے ریزرو کیا ہوا ہے کھانے کا سامان، قحط کے زمانے میں اس کے پاس ریزرو ہوتا ہے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے، ہمیں کچھ غلہ چاہیے، مہمان آ گیا۔ تو اس نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول کا پیغام آنا تھا، میں نے تو تمہارے آنے سے پہلے قحط سالی کا زمانہ میں نے سارا تقسیم کر دیا، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں سارا ابراہیم علیہ السلام کو تحفہ دے دیتا، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اب وہ جو لوگ گئے تھے، آپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھی تو باہر سے بندہ نظر آتا تھا، نوکر گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ اونٹوں کے اوپر رستے میں کہا کہ بوریاں اگر خالی ہوں گی تو وہ تو دل ٹوٹ جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو لنگر لینے، یہ کھانا لینے، یہ غلہ لینے گئے ہیں تو یہ تو خالی ہاتھ آئے، یہ تو دل ان کا ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے بصیرت والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ریت بوریوں کے اوپر بھر کے تو گھر کے ایک کونے میں رکھ دی، اور رکھی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شاید اللہ آ گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اونگ آئی، آنکھ لگی، تھوڑی سی لیٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جب غلے کو کھولا تو بہترین چمکتے ہوئے دانے گندم کے اس سے نکلے ہیں، بڑی خوش ہوئی ہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا ابراہیم کا بڑا اچھا دوست ہے، جس نے جو سب سے اعلیٰ گندم دیے ہیں نا، وہ گندم وہ ہمارے گھر میں تحفہ بھیج دیا ہے۔ اس کو گوندا، اس کو پیسا، اس کو گوندا، جب روٹی پکائی تو جو اچھی قسم کی گندم ہوتی ہے اس کی خوشبو دوسرے کے گھروں میں بھی جاتی ہے، اچھے قسم کے چاول جو ہوتے ہیں اس کی خوشبو 2-3 گھروں میں جاتی ہے۔ تو گندم کی خوشبو تھی، جب آٹا گوند کے پکایا تو روٹی کی خوشبو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنگی، اٹھے اور کہا کہ آ گیا گلہ۔ بیوی نے کہا ابراہیم وہ جو مصری تمہارا یار ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، اتنی خوشبودار گندم، اتنے پیارے چمکتے دانے، اتنی خوبصورت گندم کا تحفہ بھیجا۔ ابراہیم وہ مصری یار تیرا بڑا ہی اچھا ہے۔ ابراہیم مسکرا کے فرمایا وہ مصری یار نے نہیں بھیجی، وہ عرشی یار نے بھیجی ہے، وہ مصری نے نہیں بھیجی، وہ عرشی نے بھیجی ہے۔ کیوں کہ جہاں سب کو کھانا ملتا ہے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ فرمایا کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام میں پہل کرو، اور دوسرا اسلام کا فرمایا سب سے بہترین وصف ہے وہ ان کو کھانا کھلایا کرو۔ ایمان والے